سوال یہ ہے کہ شب برات کو تقدیر کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے نا؟ ہے تو گہرا، اور ذریعہ ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا، صرف سوال پیش کر کے ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آئیے اس سوال کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ایک طرف تو شب برات کا تصور ہے، جی، شعبان کی 15ویں رات۔ بالکل، اور دوسری طرف اسے تقدیر کی رات کہا جا رہا ہے، مطلب ڈیسٹنی سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہی اصل نقطہ ہے کہ یہ تعلق بنا کیسے، جی، اسے ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے پیچھے تصور کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آنے والے پورے سال کے لیے اچھا، مخلوق کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں اور انہیں فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ یعنی زندگی، موت، رزق، یہ سب کچھ؟ جی بالکل، یہ سارے اہم معاملات۔ ایک روایت تو یہ بھی کہتی ہے کہ ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اگلے سال پیدا ہوں گے، اور ان کے بھی جو وفات پا جائیں گے۔ اچھا، تو اسی وجہ سے لوگ پھر ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اچھی تقدیر کے لیے دعا کرتے ہیں؟ بالکل یہی وجہ ہے، گناہوں کی معافی مانگنا اور ایک اچھی تقدیر کے لیے دعا کرنا، یہی اس رات کا مرکز ہے۔ تو مطلب یہ صرف ایک روحانی رات نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے سالانہ حساب کتاب کی رات ہے۔ ایک طرح سے، جی، مستقبل کی منصوبہ بندی۔ تبھی شاید ہمیں وہ سارے رواج نظر آتے ہیں، جیسے قبرستانوں کی زیارت کرنا، جی، ایک دوسرے سے معافی مانگنا، یہ سب اسی امید پر ہے کہ تقدیر میں بہتری آ جائے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ سارے جو ثقافتی اعمال ہیں وہ اسی بنیادی عقیدے سے نکلے ہیں۔ اور یہ جو حلوے اور میٹھے پکوان بانٹے جاتے، وہ بھی ایک طرح سے خوشی اور امید کی علامت ہے، ایک اجتماعی تجربہ بن جاتا ہے یہ، جہاں سب مل کر اپنے مستقبل کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ تصور مطلب سب مسلمانوں میں ایک جیسا ہے یا اس پر کچھ اختلاف بھی ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ میں نے تو سنا ہے کہ قرآن میں تو شب قدر کا ذکر ہے تقدیر کے فیصلوں کے لیے، جو رمضان میں آتی ہے۔ درست، اسلامی دنیا میں اس پر آراء مختلف ہیں۔ بہت سے علماء ہیں جو شب برات سے متعلق روایات کو مستند مانتے ہیں، اور دوسرے علماء ان روایات کو کمزور سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حتمی فیصلے تو شب قدر میں ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ جی، جیسا سورۃ القدر سے واضح ہے۔ تو ان کے نزدیک شب برات ایک مبارک رات تو ہے، لیکن اسے تقدیر کی رات کہنا شاید اتنا درست نہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ذریعے نے جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب وہ انحصار کرتا ہے کہ آپ کس مذہبی تشریح کو مانتے ہیں۔ بالکل، ایک خطے میں یہ عقیدہ بہت گہرا ہے، دوسری جگہ شاید اتنا نمایاں نہیں ہے۔ اور یہی اس سوال کی خوبصورتی ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک مذہبی تصور ثقافت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو آج کے ذریعے سے ہم نے یہ سمجھا کہ شب برات کو تقدیر کی رات کہنے کے پیچھے وہ سالانہ فیصلوں والا عقیدہ ہے، جی، جس سے پھر عبادات اور رسومات نے جنم لیا۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کوئی متفقہ تصور نہیں ہے اور اس پر مختلف آراء موجود ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک گہری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب کوئی عقیدہ ثقافت کا اتنا مضبوط حصہ بن جائے تو اس کی مذہبی صنعت پر جو بحث ہوتی ہے، کیا وہ اس کی عوامی مقبولیت پر اثر کرتی ہے؟ مطلب ایک عام انسان کے لیے روایت کی طاقت زیادہ اہم ہوتی ہے یا علمی بحث کا نتیجہ؟